انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شهر صادر کرده است. As you see in the bottom of your screen, Iran's leader, the leader of Iran's Islamic Revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, has been martyred. It's now confirmed. Iran's leader. آداب، میں ممتاز عالم رضوی اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آپ تک خبر پہنچ چکی ہوگی کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کو شہید کر دیا گیا ہے. کل جو مشترکہ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا، اس میں آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب شہید ہو گئے. حالانکہ اس کی کنفرمیشن کافی دیر میں ہوئی. قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اس کی سب سے پہلے اس کا اعلان کیا، پھر اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں اس نے اعلان کیا، اور یہ پوری رات یہ گہما گہمی رہی کہ آخر کیا ہوا. لیکن آخر کار جس بات کا ڈر تھا، جو خوف تھا، وہ وہی ہوا کہ آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب کی شہادت واقع ہو گئی ہے. اب جو تمام جو پریس ٹی وی ہو یا خود اب ایران کے جو سرکاری چینلز ہیں ان کی طرف سے، اور دفتر معظم آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب کی طرف سے بھی یہ کنفرم کر دیا گیا ہے، اس کی تصدیق کر دی گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن دیکھیے، موت تو یقینی ہے، موت سے نہیں ڈرتے. جو شہید ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں مرتے، اس بات کا نعرہ لگایا جا رہا ہے. اس وقت تہران میں مشہد، تہران اور قم اور کئی مقامات پہ ہزاروں ہزار لوگ اس وقت سڑکوں پہ اترے ہوئے ہیں. وہاں پہ امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگ رہے ہیں. لیکن یہ بہت بڑی خبر تھی، اس کی تصدیق آ گئی ہے اور پوری دنیا میں ایک سوگ کی لہر ہے. ایران حکومت کی جانب سے 40 دن کا سوگ کا اعلان کیا گیا ہے. اسی طریقے سے عراق کی حکومت، اس نے 3 دن کا سوگ کا اعلان کیا ہے. تو یہ بہت بڑی خبر آ رہی ہے. حالانکہ آپ کو ہم بتا دیں کہ پوری رات ایران کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں. جو امریکی بیس ہیں، 14 امریکی بیس کو ٹارگٹ کیا گیا، انہیں تباہ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل میں بھی تل ابیب ہو، حیفا ہو اور کئی بڑے مقامات پر ایران نے حملہ کیا ہے، بڑے حملے کیے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے. بہرحال ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا جو ہے ایک بہت بڑی جنگ کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. اب یہ کیسے رکے گی اور کیوں رکے گی سمجھ سے پرے ہے، کیونکہ ایران جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب کی شہادت کے بعد وہاں تختہ پلٹ ہو جائے گا، تو یہ خام خیالی ہے. کیونکہ پہلے ہی سے وہاں اس بات کی تیاری تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ کسی ایک شخصیت کو ختم کر دینے سے وہ کامیاب ہو جائے گا اپنے مقصد میں، تو یہ نہیں ہوگا. اور جہاں تک شہادت کا تعلق ہے تو وہ ہمیشہ سے تیار رہے ہیں، اور وہ انہیں معلوم تھا. کیونکہ دیکھیے، جو بھی مقابل جب ہوتا ہے شیطان کے، دشمن کے، تو وہ اس بات کو سمجھتا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس بات کی یہ ان کو علم تھا، جیسا کہ ان کے بیانات اس طرح کے آتے رہے ہیں. تو اب یہ کہ یہ بھی ایک اور خبر، یہ ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن ایسا کہا جا رہا ہے کہ جو
ایران کے پریزیڈنٹ ہیں مسعود پزشکیان، ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن ابھی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب کی بیٹی کی شہادت واقع ہوئی ہے، ان کے داماد کی، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پوتی پوتیوں کی بھی یہاں پہ شہادت واقع ہوئی ہے، ایسا یہ رپورٹ میں یہ آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ، اور اب تک ایران میں جو شہادت ہوئی ہے وہ 200 سے زیادہ لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے، 750-800 کے قریب لوگ وہاں پہ زخمی ہیں۔ تو یہ بھی ہے، ادھر بھی جب ایران نے جوابی کارروائی کی ہے تو ادھر بھی امریکن فوجی بھی بڑی تعداد میں 100 سے زیادہ مارے جانے کی کا دعویٰ کیا ہے ایران کے IRGC نے۔ تو یہ ہے دیکھیے، اور پوری طرح سے ابھی کنٹرول میں ہے ایران، حالانکہ جو رضا شاہ پہلوی ہے وہ بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب کام ہو گیا ہے، تو وہ انتظار میں ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو جمہوریہ انقلاب اسلامی ہے، وہاں پہ جو اسلامی حکومت قائم ہے وہ ایران کے ریفرنڈم سے ہے، ایران کے عوام کی طرف سے وہ ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ ان کے چاہنے والے، میرے خیال سے یہ جو شہادت واقع ہوئی ہے خامنائی صاحب کی، اس سے ایران اور متحد ہوگا اور مضبوط ہوگا، کیونکہ شہادت جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ابھی جس طرح سے لوگ سڑکوں پہ اتر کے آئے ہیں، اور جیسا کہ کل یہ کہا گیا تھا کہ جو مرجع ہیں، عالم ہیں آیت اللہ سیستانی صاحب، انہوں نے جہاد کا بھی اعلان کیا، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوئی، لیکن یہ خبر بھی کافی گرم رہی ہے۔ تو بہرحال اب کیا ہوتا ہے یہ کہنا مشکل ہے، لیکن یہ واقعی ایک بڑا جھٹکا ایران کو ضرور لگا ہے۔ لیکن ایران ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے مضبوطی سے، اور ایسا ابھی وہاں پہ جو رپورٹ آ رہی وہ یہی کہ ایران اسی مضبوطی کے ساتھ، کیونکہ اگر آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب شہید ہوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ کل کی بات ہوگی، تو رات بھر ایران نے جواب دیا ہے، IRGC نے ریئیکٹ کیا ہے اور بڑے حملے کیے ہیں، اور ابھی بھی ایران جو ہے پورے مستحدی کے ساتھ کھڑا ہے۔ سید عباس عراقچی جو وزیر خارجہ ہیں ایران کے، وہ بیانات دے رہے ہیں، حالانکہ بہت دیر تک یہ ابھی 2-3 گھنٹے پہلے کنفرمیشن ہوئی ہے، رات بھر یہ خبر چلائی جا رہی تھی، الگ الگ حوالوں سے دعوے کیے جا رہے تھے، باتیں کی جا رہی تھیں۔ کئی بار یہ ہوا کہ سید علی خامنائی صاحب وہ اپنا خطاب کر سکتے ہیں، قوم سے خطاب کر سکتے ہیں، یہ بھی بات ہو رہی تھی، لیکن بہرحال یہ ایک بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ اب یہ جنگ کہاں پہ جا کے رکے گی، کیونکہ جو امریکی بیس ہیں، جہاں جہاں سعودی عرب ہو، UAE ہو، قطر ہو، اور بھی جہاں جہاں بھی بحرین ہو، یہاں جارڈن ہو، ہر جگہ ایران نے اٹیک کیا ہے، جو امریکی بیس ہیں وہاں پہ اٹیک کیا ہے۔ پورے مڈل ایسٹ کی فلائٹ اس وقت روک دی گئی ہیں، تو حالات جو ہیں وہ بڑے کشیدہ ہیں، بڑے ہی سنگین ہیں، اور یہ چین اور روس انہوں نے ان کی طرف سے بیانات آئے ہیں، اور وہ بھی کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے ابھی کہہ پانا مشکل ہے۔ لیکن بہرحال ایسا لگ رہا ہے کہ امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ جس طرح سے دنیا کو چلانا چاہتے ہیں، ایک ڈکٹیٹرشپ قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا ایسا ہو پائے گا؟ کیا دنیا جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کو قبول کرے گی؟ اسٹریٹ آف ہرمز بند کر دیا گیا ہے، ابھی انصار اللہ لاہوتی، حزب اللہ، کتائب حزب اللہ عراق، اس کے علاوہ حماس، یہ سب ایسی خبر آ رہی ہے کہ بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ تو یہ بھی آپ دیکھیے، لبنان پہ پہلے ہی مستقل جو ہے وہ اٹیک ہوتا رہا ہے، حملے ہوتے رہے ہیں، لیکن ایران کو بار بار یہ دھمکی دی جا رہی تھی، لیکن ایران پہل نہیں کرنا چاہتا تھا کہ پہل کر کے اٹیک کرے، کیونکہ بہرحال دنیا کے سامنے وہ کیا جواب دیتا اگر پہلے اٹیک کرتا۔
لیکن بات چیت کے لیے بار بار وہ پہل ایران کرتا رہا اور بات چیت شروع ہوئی. 3 راؤنڈ کی بات چیت ہوئی. آپ نے دیکھا چوتھے راؤنڈ کی تاریخ طے ہو گئی تھی. تو لیکن یہ حملہ اور یہ شہادت، ظاہر بات ہے کہ خامنائی صاحب کی 86 سال کی آپ کی زندگی ہو گئی تھی. آپ جو ہے جو انقلاب اسلامی ایران آیا ہے تو اس میں امام خمینی کے بعد دوسرے رہبر معظم کے طور پہ اس انقلاب میں آپ کی شمولیت رہی ہے اور وہی کمانڈ کرتے رہے ہیں. آپ جو ہے ایران کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اور اس کے بعد اب آپ جو ہے سپریم لیڈر ایران کے تھے اور بڑی جواں مردی سے اور مجاہدانہ زندگی گزاری. ان کے پورے ایران میں فالوور ہیں اور اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایران اور متحد ہوگا اور مضبوط ہوگا. حالانکہ ایران میں جو خامنائی صاحب کے دشمن ہیں وہ سرگرم ہونے کی کوشش کریں گے اور امریکہ انہیں پرووک کرے گا. لیکن IRGC ہم سمجھتے ہیں کہ جو ریولوشنری گارڈ ہے، جو مقصد ہی ہے انقلاب کو پروٹیکٹ کرنا، وہ ظاہر سی بات ہے اپنے لیڈر کو فوراً پیش کرے گا. کوئی نہ کوئی جانشین کا اعلان میں سمجھتا ہوں کہ چند گھنٹے میں، بلکہ جب تک خبر آپ تک جائے ہو سکتا ہے کہ وہ اعلان بھی کر دیا جائے، کیونکہ نائب وہاں پہ کوئی نہ کوئی آئے گا، اقتدار کو سنبھالے گا اور یہ جو جنگ کا سلسلہ ہے یہ آگے بڑھے گا، ایسا لگ رہا ہے. بہرحال جو بھی اپڈیٹ ہوگا ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، لیکن ہر طرف سے یہ تصدیق ہو چکی ہے کہ آیت اللہ سید علی خامنائی صاحب کو شہید کر دیا گیا ہے. پھر آپ سے ہم حاضر ہوں گے جو بھی ہوگا.